اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کرو، زندہ ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی تم سمجھ نہیں سکتے۔ امام حسین نے کربلا کی دھرتی پہ اپنے 72 نفوس قدسیہ کی جان کو قربان کیا تھا اور خود جام شہادت نوش فرمائے تھے۔ اللہ نے انہیں زندگی جاویدانی عطا فرمائی اور رہتی دنیا تک جو ہے ہر محلے میں حسین کا ذکر کیا جائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ میرا حسین زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے ہم جو ہے زندوں کی بات کیا کرتے ہیں۔ میرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں ہے، عاشورے کی رات ہے، یعنی جو ہے جو کل والی رات آئے گی یہ عاشورے کی رات ہے۔ شام کو جو ہے ایک یزید کی جانب سے تیر آتا ہے، شور مچتا ہے۔ امام نے کہا کہ علی اکبر بتاؤ بات کیا ہے؟ امام اکبر گئے، کہتے ہیں کہ حسین یزیدی کو حرام مچائے ہیں، شور بپا کر رہے ہیں، وہ لڑنے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حسین نے کہا تھا کہ اے اکبر آپ جو ہے جائیں میدان کربلا میں، یزیدی سے جو ہے آپ مہلت مانگ کے آئیں، ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ رات بھر دل کھول کے حسینی کے اللہ کی عبادت کر لیں۔ یزیدیوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے اتنی راتیں ایک رات اور جو ہے موقع دے رہا ہوں۔ اللہ اللہ حسین خیمے میں آ گئے، آنے کے بعد کہہ رہے ہیں اے میرے گھر والوں، آخری رات اس رات میں دل کھول کے اللہ کی عبادت کر لو۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کی صدائیں کر رہا ہے، کوئی نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ پر جو ہے درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ الغرض خیمے حسین میں رات بھر ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، عبادت کی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نفل نمازیں ادا کی جا رہی ہے، اللہ اللہ کی صدائیں لگائی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب یزید کے خیمے میں کہیں ڈھول تاشے کا انتظام کیا جا رہا ہے، ناچ گانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، شراب کا انتظام کیا جا رہا ہے، ڈھول کا انتظام کیا جا رہا ہے، جوئے کا انتظام کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ الغرض جو ہے خیمے یزید میں تمام تر جو خرافات ہیں، شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے، وہ تمام خرافات جو ہے یزیدی خیمے میں کیے جا رہے ہیں، مگر جو ہے حسینی خیمے میں رات بھر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور حسین جو ہے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے دنیا والوں، تم بھی جو ہے جب عاشورے کی رات آ جائے اس رات میں اللہ کی عبادت کیا کرو، اس رات میں جو ہے قیام کیا کرو، اس رات میں جو ہے قرآن پڑھا کرو، اس رات میں رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اللہ اللہ آج حسین ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ ہم اور آپ جو ہے جب عاشورے کی رات ہمیں اور آپ کو ملے تو ہم عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ حسین کی محبت یہ ہے، مگر آج ہمارا مسلمان جو ہے یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے کربلا دور ہے، جانا ضرور ہے، مگر نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ زکوٰۃ سے مطلب ہے، نہ پاکیزگی سے مطلب ہے، نہ جو ہے بہن بیٹیوں کی عزت سے مطلب ہے، بلکہ جو ہے خود جو ہے میلہ جا رہا ہے، خود جو ہے وہ جو ہے کربلا جا رہا ہے اور اپنی بہن بیٹیوں کو بھی لے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ سوچے، بہن بیٹیاں جو ہیں یہ عزت کے لیے ہیں۔ اللہ نے عورت کو جو ہے عورت اس لیے بنایا کہ وہ پردے کی چیز ہے، عورت جب تک پردے میں رہتی ہے تب تک جو ہے اس کی عزت و وقار کی جاتی ہے، اور جہاں عورت بے پردہ ہو جاتی ہے وہاں رب کی لعنت بھیجی جاتی ہے، فرشتے جو ہے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے چچڑی کے مسلمانوں، ابھی وقت ہے، آپ بیدار ہو جاؤ، اور جو ہے یا ہمیں اور آپ کو یہ رات ملی ہے، اگر عاشورے کی رات ہمیں اور آپ کو ملی ہے تو ہم اور آپ جو ہے عاشورے کی رات میں خرافات نہ کریں، ہم جو ہے لہو و لعب کے قریب نہ جائیں، ہم ناچ گانا نہ کریں، ہم ڈانس نہ کریں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مگر آج ہمارا مسلمان بھائی ٹوپی لگائے ناچ رہا ہے، رومال باندھے ناچ رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے، اس کی غیرت اور حیا مر جاتی ہے، اور وہ جو ہے پورے مسلم قوم کو جو ہے بے غیرت اور بے عزت بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں آپ کان کھول کے سن لو اور یہاں سے
یہ پیغام لے کے جاؤ، جو حسینی ہوگا وہ کبھی ناچ کے قریب نہیں جا سکتا، جو حسینی ہوگا وہ جوا کے قریب نہیں جا سکتا، جو حسینی ہوگا وہ شراب کے قریب نہیں جا سکتا۔ آج ہمارا جو ہے 50% مسلمان شراب کے اڈے پہ نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ، اے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں یہ جوانی دی ہے اللہ کے گھر میں جانے کے لیے، اللہ نے تمہیں جو ہے یہ مقام دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، تمہارا مقام تمام امتوں میں زیادہ ہے، مگر کر کیا رہے ہو، کام کرتے کیا ہو؟ شیطان والا کام ہے۔ ہمیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے تمام جو ہے لہو لعب سے ہم بچیں، ہم تمام خرافات سے بچیں، بلکہ ہم جو ہے وہ کام کریں جس سے حسین راضی ہو۔ اگر ہم نے جو ہے اپنی زندگی میں اگر حسین کو راضی کر لیا، اگر ہم نے جو ہے حسین کو جو ہے ہم نے راضی کر لیا، آپ یقین جانیں ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج جو ہے ہم آپ کے چچڑی کے مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ کہیں جو ہے روڈ کے کنارے بیٹھ کے جوا کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر جو ہے ہم اس سے کہتے ہیں میرے بھائی یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہ جایا کر، وہ کہتا ہے کہ حضرت ہم کھیلتے نہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ بولو یار، کیا کہتا ہے؟ ارے بولو، کائے شرما رہے ہو؟ کیا کرتے ہو جو شرم آ رہی ہے؟ قبر میں جاؤ گے، اگر آقا نے پوچھ لیا تب کیا کرو گے بتاؤ؟ یہاں تمہارا یہ حال ہے، قبر کا کیا حال ہوگا؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ ہم کھیلتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں بتاؤں میرے بھائی، حدیث پاک ہے جس طرح جوا کھیلنا حرام ہے، اسی طرح وہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس لیے جو ہے اگر آپ شراب نہیں پیتے ہو اور شراب کھانے میں چلے جاؤ گے، کسی کی نظر پڑ جائے گی، آپ شراب کھانے سے باہر آ رہے ہو، آپ کو پیتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا، مگر یہ افواہ اڑا دے گا فلانے جو ہے وہ شراب پیتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا، وہ کہے گا نہیں دیکھا، مگر یہ دیکھا شراب کھانے سے آ رہا تھا۔ بولو، شراب کھانے میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے میرے بھائی شراب کھانے کے قریب نہ جایا کرو، جوئے کے قریب نہ جایا کرو۔ حسین پاک فرماتے ہیں جب یزید نے کہا تھا اے حسین آپ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیں، اے حسین آپ میری بیعت کر لیں، اے حسین آپ میری بات مان لیں، 30 روپے دے دیں، اے حسین آپ میری بات مان لیں، اے حسین اگر آپ میری بیعت کرتے ہیں آپ کو مال و دولت سے نواز دیا جائے گا، ہیرے جواہرات سے نواز دیے جائیں گے، بادشاہت دے دی جائے گی۔ حسین نے کہا تھا اے یزید کان کھول کے سن لے، 6 سال کی عمر میں مسجد نبی میں نے اپنے پاک ہاتھ کو اپنے نانا کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یزید پلید شرابی ہے، کبابی ہے، جوا خور ہے، ناچتا گاتا ہے، ڈھول تاشے کا اہتمام کرتا ہے، ہمیں حسینی ہو کبھی یزید کے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ میرا سر کٹ جائے یہ منظور ہے، مگر کبھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہاں سے حسین نے یہ سبق دیا اے دنیا والوں، جو حسینی پٹا ہوگا وہ کبھی شرابی نہیں ہو سکتا، اور جو شرابی ہوگا وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ بولو سچ ہے کہ نہیں؟ آج سے جو ہے یہ فیصلہ کر اٹھنا، اگر ہمارے اندر یہ برائی ہے، یہ لت ہے، تو یہیں سے جو ہے امام حسین کو حاضر و ناظر گواہ بنا کے امام حسین کی بارگاہ میں جو ہے صدق کے دل سے لو لگا لینا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینا، اے مولا آج تک جو جانے انجانے میں ہم نے گناہ کیے ہیں، توبہ غلطیاں کی ہیں، مولا تو غفور ہے، بخشنے والا ہے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، مگر مولا آج کے بعد سے نہ میں کبھی شراب کے قریب جاؤں گا، نہ جوا کے قریب جاؤں گا، نہ کبھی جو ہے ڈی جے اور باجا کے قریب جاؤں گا، نہ کبھی ڈھول اور تاشے کے قریب جاؤں گا۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو یقین جانے آپ کا یہ محلہ حسینی محلہ ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ارے اور مطلب کہ کہو سبحان اللہ۔ اللہ امام حسین نے ہمیں اور آپ کو پیغام کیا دیا؟ یہی پیغام دیا امام حسین کربلا کی دھرتی پہ، ہمیں اور آپ کو گھر والوں نے یہی امام حسین کے گھر کی عورتوں نے بتایا تھا، اے عورتوں جب جو ہے ظالموں نے حضرت زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا، نبی کے گھر کی عورتوں کے سر سے دوپٹہ چھین لیا، جن کی عزت کا مقام یہ ہے
मुफ्ती आज़मीन कहते हैं बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। बोलो या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से कहो, दम है तो बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शानी है ये बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शानी है ये बैत। इसलिए जो है हमें चाहिए हज़रत ज़ैनब के सर से जब दुपट्टा छीना गया, मेरी माँ बहन जरा दिमाग लगा के दिल हाजिर करके सुनना। जब जो है हज़रत ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीना गया, हज़रत ज़ैनब ने कहा, ए हुसैन की घर की औरतों, ए बहनों, ए बच्चियों, आज जो है जालिमों ने तुम्हारे सर से दुपट्टा छीन लिया है। क्या हुआ? अल्लाह ने तुम्हें लंबे लंबे बाल दिए हैं, ये कब काम आएंगे? ऐसा करो, ये सर के बाल जो है इसे अपने चेहरे पे नकाब बना लो, ताकि किसी जालिम की नजर न पड़ने पाए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हमें हुसैन की घर की औरतों ने बताया था कि ये मेरी कमीजों जो है तुम्हारी जो है जान चली जाए मगर कभी इज्जत का सौदा न करना, मगर जो है अपने जो है दुपट्टा सर से सरकने न देना। आज जो है हमारी माँ बहनों का हाल क्या है? शादी ब्याह में आप देखें, आप 50-90% हमारी माँ बहनें जो है अपने दुपट्टा को अपने कंधे पर रख के चलती हैं, सर पे नहीं रख के चलती। आप जरा सोचो, रब का रसूल पाक का फरमान है कि अगर कोई औरत बेपर्दा हो जाती है तो फरिश्ते उस पर लानत भेजा करते हैं। घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं है? यही वजह है कि हमारी बहन है वो भी बेपर्दा बाजार में घूम रही है, हमारी औरत है वो भी बेपर्दा बाजार में घूम रही है, हमारी माँ है वो भी बेपर्दा बाजार में घूम रही है, हमारी बेटी है वो भी बेपर्दा बाजार में घूम रही है। आप सोचो, जब हमारे घर के सारे लोग बेपर्दा रहेंगे, उनके सर पर दुपट्टा नहीं रहेगा, घर में बरकतें कहाँ आएंगी, रहमतें कहाँ आएंगी? इसलिए मेरी माँ बहनों, अभी वक्त है, मान जाओ, अपनी जिंदगी को सुधार लो, खुद पर्दे में रहो, अपने बच्चियों को पर्दे में रहने की ताकीद करो। अगर बच्चियां जो है शादी से पहले पर्दे में रहा करती हैं तो शादी के बाद भी ये पर्दे का इस्तेमाल करती हैं, वरना शादी होने जाने के बाद मोहल्ले की औरतें देखी है, अरे ये फलाने की औरत ऐसी आई है, फलाने की बहू ऐसी है कि उसका दुपट्टा उसके सर पर रहता ही नहीं। आप सोचते हैं कि हमारी औरत की इज्जत हो रही है, हमारी औरत का नाम हो रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी औरत की इज्जत नीलाम की जा रही है। इसलिए जो है हमारी माँ बहनों, आप हुसैन का पैगाम लेके जाओ, करबला का पैगाम लेके जाओ, हज़रत ज़ैनब का पर्दा पैगाम लेके जाओ। हज़रत ज़ैनब ने हमें आपको बताया था, जब पूरा लुटा हुआ काफिला आगे नेज़े पे हुसैन का सर, पीछे पूरा लुटा काफिला, हज़रत वो औरतें बेपर्दा, निकाब में नहीं, दुपट्टा नहीं, वो औरतें जो है नंगी उठनियों पर सवार होके जब जो है कूफा के बाजार से गुजर रही थी तो किसी एक औरत अपने छत से नीचे आती है, कहती है, औरतें बताओ आखिर ये काफिला कैसा है, आखिर तुम्हारे सर पर दुपट्टा क्यों नहीं है, आखिर बात क्या है? उस औरत ने कहा कि मेरा नाम ज़ैनब है, आगे जो सर जा रहा है वो किसी और का नहीं, वो हुसैन का सर है। अल्लाह अल्लाह। जैसे इतना उस औरत ने सुना, रोने लगी। ज़ैनब ने कहा, बच्चे बहन ये बता रोती क्यों है, बात क्या है? उस औरत ने कहा था कि मैं नबी की बारगाह में कभी कभी आया करती थी, नबी ने मुझसे आज से कई साल पहले बताया था, एक वक्त आएगा तुम्हारे दरवाजे से मेरा लूटा हुआ खानदान जाएगा, ये औरत कुछ जो हो सके मदद कर देना। इसी ये बात सुनती ज़ैनब, औरत कहती है कि औरत ऐ ज़ैनब ये बताओ, अगर कोई मदद की जरूरत है तो तुम्हारी मदद की जाए। अल्लाह अल्लाह। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, चाहते तो खाना मांग लेते, चाहते पानी मांग लेते, चाहते दाना मांग लेते, चाहते अनाज मांग लेते, चाहते फल फ्रूट मांग लेते, चाहती जो है तमाम चीजें यही इकट्ठा हो जाती, मगर जो है हज़रत ज़ैनब ने आज जो क़यामत तक की औरतों को जो है ये ज़हन देना और बताना चाहती हैं कि दुनिया की औरतों, हज़रत ज़ैनब कहती हैं, ए औरत, अगर तुम ही पहले बैठे, अगर तुम मदद करना चाहती है, देना चाहती है, अगर तेरे घर में दुपट्टा है तो जा अपने घर से दुपट्टा ला और इन पाक औरतों के सर पे डाल दे, क्योंकि ये औरतें नबी के घर की औरतें हैं, जिनके जो है पर्दे का आलम ये है कि जब जिब्रील उनके घर में आते हैं तो इजाजत के बगैर नहीं आते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت جشن شہیدان کربلا جشن شہیدان کربلا نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات امام حسین کربلا سے ہمیں اور آپ کو سبق یاد دے رہے ہیں اے نوجوانوں اے میرے گھر کی عورتوں اے جو ہے کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزارنے والوں تمہیں ابھی وقت ہے تم جو ہے کنیز فاطمہ بدر کی زندگی گزارو ان کی محبت میں زندگی گزارو حضرت زینب نے جو ہے آپ رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے سبق دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جو ہے تمہارے لیے بھلائی یہ ہے کہ تم پردے میں رہا کرو اس لیے کہ جو ہے اگر تم پردے سے باہر آ جاتی ہو تو تمہاری عزت نیلام ہو جاتی ہے اور جو ہے ہر چوراہے پہ تمہاری بےعزتی ہوتی ہے ہر مکان اور ہر دکان پہ جو ہے تمہاری عزت اور بےعزت کی بات کی جاتی ہے اس لیے جو ہے اے دنیا والوں اے چچڑی مسلمانوں جو ہے ہمیں ہمارے اور آپ کے پاس جو ہے ابھی وقت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے حسین کی محبت میں زندگی گزاریں اور جو ہے کچھ اور ضروری باتیں ہیں آپ بغور دھیان سے سنیں ادھر آپ اپنے دھیان کو متوجہ کریں آپ ادھر دھیان نہ دیں آپ میری جانب دھیان دیں ماہ محرم الحرام میں جو ہے بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے اور جو ہے ہمارے جو ہے گاؤں میں ہمارے علاقے میں ہمارے سماج میں اس کا چلن بہت زور و شور سے جیسے آپ کے یہاں نہیں ہے آج پرانیہ لوگ تھے تو جب محرم کا چاند دکھ جاتا تو وہ 10 دن تک کھٹیا پہ نہیں سوتے تھے 10 دن تک بتاؤ بولو 10 دن تک کھٹیا پہ نہیں سوتے تھے اور یہاں تک کہ جو ہے نہ کوئی سر میں کنگھی کرتا ہے عورتیں نہ جو ہے تیل لگاتی ہیں نہ خوشبو لگاتی ہیں اور نہ ہی نئے لباس پہنتے ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں یہ غم کا مہینہ ہے یہ غم کا مہینہ کیسے ہے کیا امامت میرا حسین زندہ نہیں ہے بولو بولو یار میرا حسین میرا حسین جب میرا حسین زندہ ہے تو ہم غم کس چیز کا منائے غم وہ منائے جس کا حسین زندہ نہ ہو میرا حسین تو کل بھی زندہ تھا آپ کہیں کہ کیسے میں بتاتا ہوں کہ تاریخ تھوڑی سی بات سنتے چلیں آپ دیکھیں کربلا میں جب سر حسین کو نیزے پہ رکھا گیا اور رکھ کر کے جو ہے جب کوفہ کے بازار سے نکلتا ہوا ایک راستے پہ ایک راہب کے یہاں جب وہ قافلہ پہنچا راہب نے جو ہے سر حسین کو دیکھا راہب کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں جو اس دور کا پڑھا لکھا تھا ایمان نہ لایا تھا پرانی کتاب ایمان لایا تھا اس سے راہب کہتے ہیں جیسے گرو کہا جاتا ہے پڑھا لکھا نہیں اس نے جو ہے سر حسین کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا اے حسین آپ جو ہے اے یزیدیو آپ اس سر کو مجھے دے دو رات بھر میں اس کی خدمت کروں گا ارے سنو بھیا سنو اس سر کو مجھے دے دو رات بھر میں اس کی خدمت کروں گا دیکھ بھالی کروں گا یزیدیوں نے کہا 400 درہم چاہیے سر ایک رات کے لیے یہ کیوں پیسے کے لالچی تھے ان کے دل میں ایمان تو تھا نہیں اگر ایمان ہوتا تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کے نواسے کو جو ہے کوئی شہید کرے گا ہرگز نہیں اس لیے ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی 400 درہم لیا راہب نے اور اس کے بعد جو خوشبو کو عطر میں پسایا صاف کیا صاف کرنے کے بعد کہا کہ اوپر رکھا کہا اے حسین اس سر حسین آپ کا مقام وہ نہیں تھا آپ کا مقام یہ ہے بولو سبحان اللہ اور پیار سے کہو سبحان اللہ آپ کا مقام وہ نہیں تھا آپ کا مقام یہ ہے اور رکھنے کے بعد رات بھر آسن مارے ہاتھ جوڑے کھڑا رہا اور یہ اپنے قرار سے پریا کرتا رہا اور جو ہے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی پسند آئی اللہ نے سارے حجابات کو اٹھا دیا بولو سبحان اللہ آسمان سے سر حسین تک نور ہی نور برسنے لگا
اور اس کے بعد سر حسین کو دیکھا تو ہونٹ ہل رہے ہیں، اور سبحان اللہ، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ راہب نے کان کو قریب کیا تو کیا سنا کہ اس سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور سبحان اللہ۔ بتاؤ قرآن کون پڑھتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ قرآن کون پڑھتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے وہی پڑھتا ہے۔ میرے حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، دنیا والوں کو حسین بتا رہے ہیں، اے دنیا والوں، حسین مردہ نہیں، حسین زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ ہے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اے میری ماں و بہنوں، تم اپنے ذہن سے یہ فتنہ، یہ فتور اور یہ جو ہے خرافات اور یہ طبعی چیز نکال دو۔ تمہارے پاس جو لباس اچھا ہو وہ حسین کی محبت میں پہنو، پہننے کے بعد دل کھول کے تم اللہ کی عبادت کرو، حسین کے نام پہ نظر و نیاز کرو، لنگر کرو، سبیل لگاؤ، تمام تر انتظامات کرو۔ پہلے پانی پلا دے تب تکلیف ہوئی۔ آپ اپنے ذہن کو صاف کر لیں اور یہ یقین دل میں رکھیں میرا حسین زندہ ہے، اور جب حسین زندہ ہے تو ہم کسی چیز کا منائیں گے نہیں، بلکہ جو ہے حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسین کی یاد کرتے ہیں، حسین کی محبت میں مجلس ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے میں چادر کی رات میں جو شام کے وقت میں بھوکا بھیگا مچھلی منڈی میں مچھلی لینے کے لیے دیکھا، وہاں ایک میاں بیوی بیچارے لڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ آج مچھلی لے جاؤں۔ آدمی کہہ رہا ہے اور کہہ رہی ہے چاند دکھ جائے گا تو مچھلی کہاں سے کھایا جائے گا؟ بتاؤ، محرم میں کیا مچھلی کھانا آرام ہے؟ اتفاق سے میں بھی پہنچ گیا مچھلی لینے۔ جب عورت نے دونوں آپ لڑے مچھلی منڈی پہ، صرف مچھلی لے یا نہ لے، عورت اتفاق سے سمجھدار تھی، اس نے کہا چلو حضرت سے پوچھ لیتے، مگر میں کھڑا تھا، مجھ سے بولی حضرت کیا محرم کے مہینے میں جو ہے مچھلی کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جو چیز اللہ نے حلال کی ہے، چاہے محرم کا مہینہ ہو چاہے رمضان کا مہینہ ہو، آپ کھا سکتے ہیں، چاہے محرم کا مہینہ ہو چاہے رمضان کا مہینہ ہو۔ پورے ہوئے زمین پر اللہ نے جتنی چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہے، جس کا کھانا جائز ہے اللہ نے حلال کی، اسے آپ کھا سکتے ہیں، چاہے محرم کا مہینہ ہو۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ محرم کا مہینہ جس میں ہم مچھلی نہ کھائیں، یا ہم کھٹیا پہ نہ سوئیں، یا ہم جو ہے سر میں تیل نہ لگائیں، یا ہم جو ہے نیا لباس نہ پہنے، بلکہ سنو جب عاشورے کا دن ہوتا ہے، محرم کا دن 10ویں تاریخ، کون سی تاریخ؟ 10ویں تاریخ، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ نہاؤ اچھے سے۔ آپ کے لیے کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہے اس دن پانیوں میں آب زمزم کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس دن جو ہے نہانا چاہیے۔ نہاؤ، نہانے کے بعد غسل کرو، نہاؤ، نہانے کے بعد جو ہے پورے دن میں کسی ایک وقت عاشورے کی نماز پڑھ لو۔ کون سی نماز پڑھو؟ عاشورے کی نماز، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا حضرت بیمار زین العابدین جو کربلا میں رہ گئے تھے، کربلا میں بیمار زین العابدین جو بچے تھے، مدینہ آئے تھے، جسے دنیا میں سید پائے سادات کرام پائے جا رہے ہیں، آل رسول کی جہاں یہاں پہ دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، انہی کے نسل سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے عاشورے کے دن میں یہ نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یا کسی پڑھے لکھے سے دعا سن لیتا ہے، تو رات بھر تو پورے سال تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ یقین جانیں سال بھر اب آپ کو مرنا نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اگر کسی کو اس سال میں مرنا ہوتا ہے تو اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہو؟ آپ کوشش کرو، میلا یہ تمہارے لیے نہیں، یا تو حسینی ہو، رات بھر گھومتا ہے، اس میں جو ہے 20% بیچارے حرام کی شراب پی کے جو ہے وہ ناچتے گاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، یا اسے کرتے کرتے کہیں نالے میں چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں میں نالے میں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں،
اور کہتا ہے یا حسین یا حسین، حسین کا نام نہیں چھوڑے گا. بتا کیا حسین نے یہ کہا کہ شراب کیا؟ ہرگز نہیں. نہ شریعت اسلامیہ نے کہا، نہ حسین نے بتایا. حسین نے تو شرابی کی بیعت نہیں کی، یزید پلید کی. اس لیے جو ہے ہم اور آپ بھی اگر سچے پکے حسینی ہیں تو ذکر حسین کیا کریں، یاد حسین میں رہا کریں. حسین کی محبت میں ہم بریانی بنوائیں اور سر عام لنگر کا انتظام کریں. اگر آپ سچے حسینی ہیں، ڈھول اگر پھٹ جائے، رات کی رات میں بہرائی سے ہمارا نوجوان جا کے اکیلے لاتا ہے، پیسہ نہیں ہو تو قرضہ لیتے لاتا ہے. بتاؤ، شرم آنی چاہیے یار. کوئی چندہ والا آتا ہے، کوئی غریب آتا ہے، کہتا حسین کے نام پہ 2-4 روپیہ دے دو. ارے کیا بتائیں، جو ہے چھٹا نہیں. مسجد میں جاتا ہے، ایک صاحب بیچارے ایک اتنا چھوٹا سا گلہ لے کے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے سب سے چھوٹا سکہ جو 2 سکہ رکھا ہے، 1 روپیہ ڈھونڈ کر کے اس میں ڈالتا ہے. اللہ کے گھر میں دعا دینا ہوتا 1 روپیہ دیتا ہے نوجوان. اور جو ہے کہیں خرافات میں لگانا ہوا تو آگے بڑھ جائے گا، ارے آؤ دیکھتا ہوں کون میرا مقابلہ کرتا ہے. اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو دین میں مقابلہ کرو. سبحان اللہ. مقابلہ کرنا ہے تو یہ کہو اگر یہ جلسہ کمیٹی والوں نے کیا ہے تو اگلے سال جلسہ ہم اکیلے کر کے دکھائیں گے. ہے کسی کے اندر یہ دم تو سب سانپ ایسے لگے جیسے کوہ کے سر پہ بیٹھا ہے. اب نہ کہو، اگر کے بعد پیسہ آئیے نہ ہے، سب سے بڑے ٹیچر یہی ہیں. نہ کہو. اس لیے میرے بھائیو، آپ اپنی زندگی سدھار کرنا کرو. حسین کی محبت میں آپ زندگی گزارو، حسین کی محبت میں آپ رہو اور حسین سے محبت کرتے رہو. حسین کا دم بھرنے سے صرف کام نہیں چلے گا، بلکہ حسین نے جو کہا ہے کربلا میں آخری سجدہ کیا اور بتایا ہے دنیا والوں اگر پکے حسینی ہو تو نماز پڑھ کے دکھاؤ، پکے حسینی ہو تو مسجد میں آ کر کے دکھاؤ، پکے حسینی ہو اپنی ماں بہن بیٹیوں کو میرا ٹھیلا میں جانے سے روک کے دکھاؤ. اس لیے اے چچڑی کے مسلمانوں اور اے میری ماں بہنوں، آپ طبیعت پہ زندگی نہ گزارے. یہ نہ کہو کہ میرے بپا رہے کھٹیا مائی سوا کا نام کھٹیا نہ سنا. ارے وہ زمانہ رہا کپڑا کون قسم کے چل رہا. اب آپ جب بہرائچ میں لکھنؤ میں کپڑا لانچ ہو تھی، ہماری عورتیں سوچتی ہیں کہ ہم بہرائچ جا کے نیا لانچ کپڑا لے کے آئیں گے. یہ نہیں کہتی ہیں کہ جو ہے 300 روپیہ سوٹ ہماری جو ہے مائیں پہنتی تھی، اس 300 روپیے میں جو ہے پورا بدن ڈھک جاتا تھا. آج 3000 کا جو ہے کپڑا لے کے آتی ہے مگر کا بدن آدھا کھلا رہتا ہے، آدھا کھلا رہتا. نبی نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، ایک دور ایسا آئے گا ہماری مائیں بہنیں جو ہے کپڑا تو پہنے لیں گی مگر ننگی رہیں گی. نبی نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ نبی نے کہا وہ ایسے کہ اتنا ٹائٹ لباس پہنیں گی کہ ان کے جسم کا سارا انگ نظر آئے گا، یا ایسا لباس پہنیں گی کہ اوپر سے جو ہے پورا سب دکھتا نظر آئے گا. اور آج دیکھو وہی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، نیٹ والا دوپٹہ چل رہا ہے جس سے بال کی ساری سیاہی جو ہے کالا پن نظر آتا ہے. اگر اس کپڑے میں ہماری بہنیں نماز پڑھیں تو ان کی ایک نماز نہیں ہوگی. کیا فائدہ یار، ایسا کپڑا پہنو کہ نماز بھی نہ ہو. کیا فائدہ پہننے سے؟ 5000 کا تو لہنگا سوٹ لائی ہو اور آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر، یعنی صرف بلائے چلائے تھوڑا سا ڈھکا رہتا، پورا کھلا رہتا. 5000 خرچہ کرنے سے میں ملا گیا اپنا بدن، اپنی عورت اپنی بیٹی اپنی بہن کا بدن دکھانے کے لیے شرم نہیں آتی؟ تمہاری غیرت مر جاتی ہے. بارات میں لے کے جاتے ہو شادی بیاہ میں کھلا کر کے. اس لیے میرے نوجوان ابھی وقت سے گزر جاؤ ورنہ قبر میں جاؤ گے، آقا پوچھیں گے، میدان محشر میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری عورت بے پردہ رہتی تھی، اے نوجوان تم منع کیوں نہیں کرتا تھا؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں بنے گا. اس لیے ابھی وقت ہے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرو، ورنہ تو یقین جانو نہ دنیا میں کہیں دکھانے کے رہ جاؤ گے اور نہ قبر میں کوئی حصہ رہے گا، نہ میدان محشر میں کچھ تمہیں ملنے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے حسینی بھائیوں، آپ حسین کی محبت میں آئے ہیں تو حسین کی محبت میں زندگی گزاریں. اور جو ہماری مائیں بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں انہیں چاہیے
کہ اگر کوئی عورت پڑھی لکھی ہو تو اس سے پوچھ لیا کرے، یا اگر کوئی پڑھا لکھا عالم دین آئے تو پردے میں رہ کر کے اس سے پوچھ لیا کرے، اپنے مرضی نہ کیا کرے۔ ہاں اس لیے جو ہے سب سے زیادہ مرد سے زیادہ تو فتویٰ ہماری ماں بہنیں بتاتی ہیں۔ صحیح بتائی گئی ہے، یہ نہ جانے رہو۔ ایسے ایسے فتویٰ بتائی گئی ہیں کہ مفتی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، کون کتاب میں ڈھوڑی ہے پتہ نہیں، اللہ جانے کون کتاب پڑھ کے آئی ہیں، ان کی اماں پڑھائی رہی ہیں، ان کے ابا پڑھائی رہے ہیں، یہ نہ سمجھ میں آئے۔ اس لیے جو ہے شریعت میں اگر تمہیں کوئی معلوم نہیں کوئی بات تو اپنی مرضی کے اعتبار سے نہ کہا کرو، کسی جانکار سے پوچھ لو، اس کے مطابق آپ زندگی گزارو۔ مولا تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے حسین کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، ہم جب تک زندہ رہیں حسین کی محبت میں رہیں، اور دنیا سے جائیں تو حسین کی محبت میں جائیں۔ بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگر ہم آپ اسی طرح جو ہے زندگی حسین کی محبت میں گزارتے رہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ آج سے آپ عہد کر کے جائیں، اگر آپ جو ہے میں آپ خاص طور سے میں سچڑی کے لوگوں کو لے کر آؤں، اگر جس کو میں پہچانتا ہوں، اگر آپ کو میں نے شراب کے اڈے پہ یا جوئے کے اڈے پہ دیکھ لیا تو یقین جانا میں تمہاری جنازے میں شامل نہیں ہوں۔ بات سمجھ جائیں، میں صرف یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ شرم آتی ہے، داڑھی بھی رکھتے ہو اور جوا کی تلی نکل گیا، تھوڑا داڑھی کا تو خیال کرو۔ لوگ کیا کہیں گے، ملا بھی جو ہے یہ جوا کھیل رہے ہیں، یہی تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ ارے اکیلے بدنام ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، مگر اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو یار؟ لوگ سوچیں گے اسلام یہی ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس لیے میرے بھائی ایسا آپ ہرگز نہ کریں، بلکہ آپ سدھر جائیں۔ اگر آپ سدھریں گے تو آپ کی نسلیں سدھرتی ہوئی نظر آئیں گے۔ میرے نوجوانوں اور میرے بھائیوں، آپ کی تمام باتوں پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے جو ہے لمبی گفتگو جو ہے مکمل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ دیکھیں ہمارے جو ہے یہ بڑے بھائی بڑی محنت کے بعد اب بہت دور سے بیچارے آئے ہیں، شاید گاڑی لیٹ ہو گئی۔ یہ ہمارے آدم بھائی کی فرمائش ہے کہ میں تو شعر پڑھ دوں، ہاں آپ سنیں گے؟ ارے بولو سبحان اللہ۔ اگر انعام نہ ہو تو ادھر سے لے کے چلے جانا ابھی۔